السلام علیکم دوستو، ویلکم ان نیو سیشن۔ آج کا جو ہمارا لیگل لیکچر ہے وہ ہے ٹرائل، مقدمہ بازی کیسے ہوتا ہے جب کسی کے خلاف ایف آئی آر درج ہوتی ہے۔ پریویس میرے جو لیکچرز تھے اس میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ایف آئی آر کیسے درج ہوتی ہے۔ پھر نیکسٹ جو لیکچر تھا میں نے ڈسکس کیا ہے اس میں کہ تفتیش کے مراحل کیسے ہوتے ہیں ایف آئی آر کے بعد، اور چالان کہاں جمع ہوتی ہے۔ اب جب چالان ٹرائل کورٹ میں جس عدالت میں مقدمہ ہوتا ہے وہاں پہ جب جمع ہو گئی تو مقدمہ سٹارٹ کیسے ہوتا ہے اور مقدمہ کن مراحل سے گزرتا ہے، اور جج صاحب سزا یا بریت کب کرتے ہیں۔ تو آج کا جو لیگل لیکچر ہے اس حوالے سے ہے کہ ٹرائل کی جو سٹیجز ہے وہ کون کون سے ہوتے ہیں، کیسے ہم ٹرائل چلا سکتے ہیں، یا ایک ملزم کے خلاف ٹرائل کیسے چلتا ہے۔ تو جیسے میں نے ڈسکس کیا تھا پریویس لیکچر میں کہ چالان ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر کے پاس جمع ہو کر ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر متعلقہ عدالت اس کو بھجوا دیتی ہے ٹرائل کو سٹارٹ کرنے کے لیے، انیشیٹ کرنے کے لیے۔ جب ٹرائل انیشیٹ ہو جاتا ہے تو ملزم کو نوٹسز ہو جاتے ہیں ملزم کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ عدالت میں آئیں، آپ کے خلاف مقدمہ درج ہے۔ جب ملزم پیش ہو جاتا ہے تو اس کو پہلی جو پیشی ہوتی ہے ملزم کی، اس میں عدالت کی طرف سے جو بھی تفتیش کے دوران جو بھی تفتیش ہوئی ہے پوری ایک فائل کی کاپی فری آف کاسٹ بنا کسی قیمت کے وہ اس کے حوالے کی جاتی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا وکیل اگلے پیشی پہ پیش کریں۔ جب اگلی پیشی آتی ہے تو ملزم کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس جرم کو مانتے ہیں جو آپ کے خلاف پولیس کا جو مقدمہ ہے یا کسی شخص نے جو آپ کے خلاف مقدمہ کیا ہے، کیا آپ اس جرم کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، جس کو ہم کہتے ہیں لیگل لینگویج میں چارج فریم کرنا۔ جب چارج فریم ہو جاتا ہے، اگر ملزم اس جگہ پہ وہ مان لیتا ہے کہ ہاں میں نے کیا ہے، تب تو مقدمہ بازی ٹرائل اس کے خلاف نہیں چلے گا اور وہیں پہ اس مقدمے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر وہ چارج کو ڈینائی کرتا ہے، وہ نہیں مانتا کہ نہیں یہ جو چارج جو ہے نا میرے خلاف جو لیول کیا گیا ہے پروسیکیوشن کی طرف سے یا سرکار کی طرف سے یا جس بندے نے مجھ پہ ایلیگیشنز لگائے وہ صرف ایلیگیشنز ہیں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، وہ چارج کو ڈینائی کر دیتا ہے، تب عدالت ڈائریکشن دیتی ہے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو، پروسیکیوٹر کو، کہ آپ کے جو گواہ ہیں ان کو بلانا شروع کریں۔ تو سب سے پہلے جب گواہ کو بلایا جاتا ہے تو مدعی مقدمہ جس نے ایف آئی آر درج کیا ہوتا ہے، خواہ وہ کوئی پولیس آفیشل ہو یا کوئی پرائیویٹ شخص ہو، اس کو بلایا جاتا ہے، اس کا بیان قلم بند کیا جاتا ہے، اور اس کے بیان قلم بند کرنے کے بعد ملزم کے وکیل کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ کراس ایگزامن کریں، اس کو کراس ایگزامینیشن اس سے کی جاتی ہے، کراس کیا جاتا ہے، سوال جواب پوچھے جاتے ہیں اس متعلقہ مقدمے کی حد تک، اور جب وہ ہو جاتا ہے پھر اسی طرح سے ایک ایک کر کے تمام گواہوں کو بلایا جاتا ہے۔ جب پروسیکیوشن سٹیٹ یا جو پرائیویٹ مدعی ہے اس کی طرف سے جو تمام تر گواہ مکمل ہو جاتے ہیں، جو آفیشل بھی ہو یا خواہ وہ پرائیویٹ گواہ بھی ہو، تمام تر جب مکمل ہو جاتے ہیں تو پروسیکیوشن کا جو سائیڈ ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے۔ پھر ملزم کو پوچھا جاتا ہے، ملزم کی طرف سے بیان ہوتا ہے ملزم کا سیکشن 342 سی آر پی سی کے تحت، اور اس میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف ایف آئی آر ہوئی تھی اور آپ نے یہ مقدمہ درج ہوا تھا اور فلانا فلانا آپ کے خلاف تفتیش ہوئی تھی، تمام تر سوال جیسے کہ ایک اسکول کا کویسچن پیپر ہوتا ہے اسی شکل میں ایک کویسچن پیپر ہوتا ہے عدالت کا، اور جج صاحب ملزم سے پوچھتے رہتے ہیں اور ہر سوال کے آگے وہ سائن کر کے اور ملزم کا انگوٹھا لیا جاتا ہے، تھم امپریشن اس پہ لیا جاتا ہے، جسے ہم 342 کا بیان کہتے ہیں، ملزم کا بیان۔ اس میں ایک اسپیسیفکلی جب کویسچن آتا ہے کہ ملزم آپ اپنی طرف سے ملزم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے کسی گواہ کو پیش کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ ایگری کر جاتا ہے تب اس کی طرف سے حلف پہ گواہان آتے ہیں، یعنی کہ نیچرل جسٹس کے پرنسپلز کو آبزرو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نیچرل جسٹس کا جو ایک پرنسپل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دونوں کو آپ دونوں فریقین کو سنیں گے، جج ایسا فیصلہ نہیں کرے گا کہ ایک فریق کو سن کے باقی دوسرے فریق کو چھوڑ کے، اور ملزم اس وقت تک فیوریٹ چائلڈ آف کورٹ ہوتا ہے جب تک اس کو سزا نہیں ہوتی، اس کے ملزم کی حد تک یہ پریزمپشن ہے قانون میں کہ
کہ وہ فیوریٹ چائلڈ آف کورٹ ہوگا، اس کو ملزم سمجھا جائے گا، مجرم اس وقت تک نہیں سمجھا جائے گا جب تک اس کے خلاف وہ ایلیگیشنز جو پروسیکیوشن کی طرف سے لیول ہوئے ہیں وہ ثابت نہیں ہو جاتے۔ تو اگر وہ اپنے ڈیفینس میں کوئی وٹنس پیش کرنا چاہتا ہے تو وہ اسی کوسچن کا آنسر کرے گا کہ جی میں اپنے گواہان پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر ایک کوسچن آتا ہے کہ آپ حلف پہ بیان دینا چاہتے ہیں اپنی حد تک، اگر کوئی ایسا ثبوت ہے وہ اس بیان میں ثابت کر سکتا ہے کہ میں اس وقوعے کے دن میں کراچی میں تھا، اسلام آباد میں تھا، کہیں پر بھی تھا، تب وہ اس ڈاکیومنٹ کو ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہے، تو اپنے بیان کے ساتھ ٹینڈر کرنا چاہتا ہے تو 340 سیکشن 340 سی آر پی سی کے تحت اپنا بیان قلم بند کروائے گا، اور اسی میں اپنے تمام جو پروسیکیوشن کی ایلیگیشنز ہے وہ ڈینائی کر کے اپنے اس کے ملزم کے ساتھ جو ثبوت ہوں گے، مطلب فرض کرے کوئی ملزم ایسا ہوتا ہے کہ وقوعے کے دن وہ نہیں تھا، پولیس والوں نے ان کو غلط طور پہ کسی مقدمے میں ملوث کیا تھا، اور اس کو ثبوت بھی ہوتا ہے اس کے پاس، کوئی کسی ہوٹل کی ٹکٹ ہوتی ہے یا کسی جہاز پہ گیا ہوتا ہے یا کسی ٹریول ایجنسی کے ذریعے گیا ہوتا ہے، کہیں کسی اور شہر میں ہوتا ہے اور پولیس نے کو یہاں پہ غلط طور پہ مقدمے میں ملوث کیا ہوتا ہے، تب وہ تمام تر ثبوت لے کے آئے گا۔ اسی طرح سے جب ملزم کا وکیل پروسیکیوشن کے جو گواہ ہوتے ہیں ان سے سوال جواب کرتا ہے، اسی طرح سے ملزم کے گواہان سے بھی پروسیکیوشن کا جو پروسیکیوٹر ہوگا، جو سرکار کا وکیل ہوگا، وہ اس سے سوال جواب کرے گا۔ پھر عدالت لاسٹ میں کیا کرے گی، دونوں فریقین کے جو گواہ وکلا ہوں گے، جو وکلا صاحبان ہوں گے، ان کو کہیں گے کہ آئیں آپ دونوں اپنی اپنی طرف سے فائنل بحث کریں، اپنے اپنے کیس کو سم اپ کریں۔ جب دونوں وکلا اپنے کیس کو سم اپ کر دیں گے تب عدالت ایک نتیجے پہ پہنچے گی، تمام تر جو ایویڈنس موجود ہوگا ریکارڈ پر ان کو دیکھ کر وہ ایک نتیجے پہ پہنچے گا، اگر جو ثبوت ہوں گے وہ ملزم کے خلاف ہوں گے تو اس کو سزا دے دی جائے گی، اگر وہ ملزم کے خلاف نہیں ہوں گے تو اس کو بری کر دیا جائے گا۔ جب بری ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ چارج سے وہ چھوٹ گیا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اگر کسی مطلب ضمانت پہ نہ ہو تو وہ اس کو جیل بھجوائیں گے، اور جیل بھجوانے کے بعد جیل حکام ہی ان کو ملزم کو ریلیز کر دے گا۔ اگر وہ آلریڈی بیل پر ہے تو وہ عدالت سے ہی اپنے گھر جا سکتا ہے فری آف چارج۔ جب چارج سے فری ہو جائے گا تو عدالت اسی ججمنٹ میں ایک چیز ہمیشہ نوٹ کرتی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو ضمانت میں انتقال وغیرہ جمع کرایا بطور ضمانت، یا کسی نے پیسے جمع کرائے ہوتے یا کسی نے آفیشیل شورٹی کسی سرکاری ملازم کی ضمانت دی ہوتی ہے اس ملزم کی حد تک، پھر کیسے نکالے؟ دیکھیں اس میں 3 مہینے کا ڈیوریشن ہوتا ہے سرکار کے لیے کہ 3 مہینے تک وہ اپیل فائل کر سکتی ہے سرکار کے لیے۔ پرائیویٹ شخص کے لیے اپیل فائل کرنے کا جو میعاد ہوتا ہے، لمیٹیشن ہوتی ہے، وہ 1 مہینہ ہوتی ہے۔ جب 3 مہینے گزر جاتے ہیں تو ایک اپلیکیشن کے ذریعے اس شورٹی وڈراول کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ اسی عدالت کو دی جاتی ہے جہاں سے وہ شخص بری ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ اپلیکیشن آپ دیں گے تو عدالت تمام ریکارڈ طلب کرے گی، جس کے نام پہ ضمانت جمع ہوئی اس شخص کو طلب کرے گی، اور اسی اپلیکیشن پہ شورٹی کو ڈسچارج کر دے گی۔ تب آپ اس پروسیجر کو یوز کرتے ہوئے، اس اپلیکیشن کو دیتے ہوئے آپ اپنی شورٹی پہ ڈسچارج کر سکتے ہیں آفٹر دی لیپس آف اپیل پیریڈ۔ تو آج کا جو ٹاپک تھا وہ صرف یہ سمجھانا تھا کہ جب ایک ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے کسی ملزم کے خلاف تو وہ کن کن مراحل سے اور کیسے کیسے گزرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی عدالتیں وہ بہت سالوں سال کیسز چلتے ہیں، وہ اسی لیے چلتے ہیں کہ جب پولیس کے ملازم ہوتے ہیں وہ صرف گواہی دینے کے لیے نہیں ہوتے، ان کو جو ہے نا پبلک پیس بھی مینٹین کرنا ہوتا ہے، ان کو تانا بھی سنبھالنا ہوتا ہے، ان کو گشت بھی کرنی ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری ڈیوٹیز میں کبھی کبھی ان کا نام چلا جاتا ہے، تو کبھی جج چھٹی پر ہوتا ہے، کبھی اسٹرائکس ہوتی ہے، اس طرح کی جو لیگل وجوہات ہوتی ہے، تو اس لیے یہ مقدمے تھوڑے سے تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں سوال پوچھتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ۔